یہ ایک ایسی عظیم بادشاہت کی داستان ہے جہاں پرندے آسمان میں فوج کی طرح صف باندھ کر پہرا دیتے تھے اور ہوا ایک تخت کو اپنی پشت پر اٹھائے پھرتی تھی۔ وہاں ایک ایسی طاقت جلوہ گر تھی جس کے سامنے جنید بھی سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ اس شان و شوکت سے بھرپور دربار میں ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ غائب ہو گیا اور اس کی غیر موجودگی نے ایک ایسی ملکہ کا راز اشکار کر دیا جس کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یروشلم کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا کیونکہ اللہ کے حکم سے پرندوں کی ایک عظیم جماعت نے آپ کے سر پر اپنے پروں کا سایہ کر رکھا تھا اور دھوپ کی ایک تیز کرن بھی زمین تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ہر طرف نظم و ضبط تھا، ہر مخلوق اپنے اپنے مقام پر خاموش کھڑی تھی۔ لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پر ایک تیز روشنی پڑی۔ آپ نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک چیز غیر معمولی تھی۔ آپ نے غور کیا اور پھر بلند آواز میں فرمایا، کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ یہ سوال سنتے ہی پورے دربار پر خاموشی چھا گئی۔ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز تک سنائی نہ دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی مضبوطی وجہ بیان کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر دربار میں موجود جنید اور انسان سب خوفزدہ ہو گئے۔ ہر ایک کے دل میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر وہ چھوٹا سا پرندہ کہاں چلا گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سانسیں تیز تھی، مگر اس کے انداز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ اس نے عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی بات سن کر دربار میں موجود سب حیرت میں ڈوب گئے اور ہر نگاہ اب اس چھوٹے پرندے پر مرکوز ہو چکی تھی۔ ہدہد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے عرض کیا، میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو ایک پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس ہے اور اسے وہ تمام شان و شوکت اور دولت حاصل ہے جو ایک عظیم بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ایک ایسا عظیم الشان تخت ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ یہ سن کر دربار میں موجود سب لوگ مزید حیران ہو گئے، مگر ہدہد کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا اور اس میں غم کی جھلک نمایاں ہو گئی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، اتنی دولت اور طاقت کے باوجود میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں ایسا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ خود کو درست راستے پر سمجھتے ہیں۔ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو زمین و آسماں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، بلکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد کی یہ بات سن کر دربار میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور پھر فرمایا، ہم عنقریب دیکھ لیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط تحریر کیا۔ آپ نے اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کی۔ یہ ایک عام خط نہیں تھا، بلکہ ایک دعوت، ایک پیغام اور ایک آزمائش تھی۔ پھر آپ نے ہدہد کو حکم دیا، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس ڈال دے۔ پھر ان سے کچھ فاصلے پر رہ کر دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد نے فوراً اس خط کو اپنی چونچ میں لیا اور دوبارہ سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچا تو اس محل کی شان و عظمت ایسی تھی کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ہر طرف خوبصورتی، ترتیب اور جاؤ جلال نمایاں تھا۔ اسی دوران ملکہ بلقیس اپنے محل کے اندر موجود تھی کہ اچانک ایک خط اس کے پاس آ گرا۔ وہ چونک اٹھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً خط اٹھایا اور اسے کھولا۔ جیسے ہی اس نے اس تحریر کو پڑھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فوراً اپنی سلطنت کے بااثر و طاقتور سرداروں کو ایک ہنگامی اجلاس کے لیے طلب کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔
ملکہ بلقیس کے اجلاس میں ایسے سردار موجود تھے جن میں ہر ایک 1000 مسلح فوج کا کمانڈر تھا۔ ملکہ نے بلند آواز میں کہا، اے میرے لشکروں کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت اہم خط ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہیں اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور اطاعت قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ سرداروں نے جواب دیا، ہم کوئی کمزور قوم نہیں ہیں، ہم بہادر اور جنگجو ہیں، ہمارا لشکر کسی بھی دشمن کو شکست دے سکتا ہے، لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ بلقیس نے بڑے حکمت کے ساتھ کہا، میرے وفاداروں، میں تمہاری بہادری پر کوئی شک نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو کہ جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دیتا ہے اور وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتا ہے۔ میں اپنی قوم کو اس تباہی میں نہیں دکھینا چاہتی، میں جنگ سے پہلے ان کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ اگر وہ دنیائی بادشاہ ہو تو وہ دولت و مال کو دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہو تو وہ اس مال کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ ملکہ نے اپنے ماہر کاریگروں سے کہا کہ ایک ایسا صندوق تیار کریں جس میں سونے، جوہرات اور ایک نایاب موتی ہو۔ یہ موتی شفاف تھا اور اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ پھر اس نے قاصد کو وہ صندوق دیا اور شرط رکھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس موتی میں بغیر لوہے یا آگ کے سوراخ کریں۔ کافی قافلہ صبا سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے قریب پہنچا تو قاصد اور سردار دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں صرف انسان نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے۔ قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ تحفہ پیش کیا تو آپ نے نہ اسے دیکھا اور نہ اس پر توجہ دی، بلکہ فرمایا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس موتی میں سوراخ کر کے دوسری طرف سے نکل آنا تھا۔ جیسے ہی کیڑا یہ کر گیا، قاصد اور سردار دنگ رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، واپس جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتاؤ کہ میں ان کے لشکر کے ساتھ حاضر ہوں جس سے مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں۔ اگر وہ حق کو قبول نہ کرے تو میں انہیں عزت اور ذلت کے ساتھ شہر سے نکال دوں گا۔ قاصد واپس صبا پہنچا اور بلقیس کو سب کچھ سنایا۔ جب بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی حقیقت جانی تو اسے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے اپنی قوم کے ساتھ اطاعت کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنا محل کے شیشے کے حصے میں لے گئے۔ یہ شیشہ اتنا شفاف تھا کہ نیچے بہتا پانی اور مچھلیاں واضح نظر آ رہی تھی۔ ملکہ بلقیس نے قدم بڑھایا تو اسے لگا کہ وہ پانی میں گر جائے گی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ جی ہاں، یہ لمحہ ملکہ بلقیس کے لیے ایک شعور کی بیداری تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ سورج کی عبادت کرتی رہی جبکہ اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس نے توبہ کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی عبادت اختیار کی۔ یہ صرف ایک ملکہ کی شکست نہیں بلکہ ایک روح کی کامیابی تھی۔ روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے بعد میں ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا اور اس کی صفائی کے لیے ایک حمام تیار کروایا جس میں جنات اور شیطان اس کی خدمت کرنے لگے، اور اس کے لیے خصوصی کریم نورہ ایجاد کی گئی تاکہ بالوں کی صفائی ہو سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل اقتدار اور علم اللہ کی عطا ہے اور دنیائی دولت اور عظمت انسان کو حق اور باطل میں تمیز نہیں سکھا دے سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں ایک اور اہم واقعہ ہوا جس نے ان کی دانائی اور عدل کو ثابت کیا۔ یہ واقعہ ان کے بیٹے اور جانشینی کے امتحان سے متعلق تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وقت آئے گا جب ان کا تخت کسی اہل وارث کو منتقل کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا، جو بھی میرے علم اور عدل میں میراث لے گا وہ اللہ کی ہدایت کے ساتھ صحیح فیصلہ کرے گا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آزمائش دینے کے لیے ایک کمرہ تیار کیا جس میں 3 دروازے تھے۔ پہلا دروازہ دولت و جوہرات سے بھرا ہوا تھا، دوسرا دروازہ دنیائی طاقت کے لشکروں اور اسلحے سے بھرا ہوا تھا، اور تیسرا دروازہ علم اور حکمت سے بھرا ہوا تھا جس میں کتابیں، علوم کے نسخے اور صحیح فیصلے کرنے کے اصول موجود تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بیٹے، یہ 3 راستے ہیں،
تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس راستے کو اختیار کرو گے۔ یاد رکھو جس راستے پر تم چلو گے وہی تمہاری قیامت کی بنیاد بنے گا۔ بیٹے نے غور و فکر کیا۔ اس نے دیکھا کہ پہلا دروازہ محض دولت اور جوہرات سے بھرا ہے، لیکن یہ انسان کو فریب دے سکتا ہے اور اسے غرور میں مبتلا کر سکتا ہے۔ دوسرا دروازہ طاقت کے لشکروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ انسان کو ظلم اور جبر کی طرف لے جا سکتا تھا۔ آخرکار بیٹے نے تیسرا دروازہ منتخب کیا جس میں علم، حکمت اور عدل کے اصول موجود تھے۔ اس فیصلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوش کر دیا اور انہوں نے فرمایا، بیٹے تم نے دنیا کے فریب سے نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت سے فیصلہ کیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد اسے اپنے بیٹے کے طور پر خلیفہ مقرر کیا اور ساری قوم کو حکم دیا کہ وہ اس کی اطاعت کریں، کیونکہ اس نے علم و حکمت کی بنیاد پر حق کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ اقتدار صرف دولت یا طاقت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم، عدل اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ صحیح فیصلے کرنے سے ہی حقیقی قیادت قائم ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ احکام اور آزمائش آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دنیاوی فریب سے بچنا اور اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اختتام کی کہانی ان کے لشکروں، جنایت اور اللہ کے دیے ہوئے معجزات سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ حصہ ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت اور حکمت صرف اللہ کی عنایت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ جنایت اور پرندے بھی شامل تھے۔ پرندے فوج کی نگرانی کرتے اور جنایت شہروں کی حفاظت کے لیے کام کرتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو ایک اہم حکم دیا، میرے لیے ایک ایسا پل بناؤ جو ہمارے دربار سے دور سبا کی سرزمین تک جا سکے تاکہ ہم اپنی قوم اور عدل کے مظاہر دیکھ سکیں۔ جنایت اور انسانوں نے مل کر اب پل بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اللہ کی مدد سے یہ کام بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل ہوا۔ یہ پل لوگوں کے لیے ایک عبرت بن گیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عدالت کے لیے ایک اور معجزہ دکھایا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ ایک قیمتی موتی میں سوراخ کر دے جو کہ انسانی عقل کے لیے ناممکن تھا۔ کیڑا موتی میں داخل ہوا اور لمحوں میں سوراخ بنا دیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنی قوم کو یہ سبق دیا۔ نمبر 1، دولت اور طاقت وقتی ہے لیکن علم اور حکمت دامی ہے۔ نمبر 2، حقیقی قیادت اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 3، دنیاوی فریب سے بچنا اور اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری سب سے اہم ہے۔ اور نمبر 4، جسمانی طاقت محض ہاتھوں اور محنت سے آتی ہے، لیکن دل کی مضبوطی اور عقل اللہ کی نعمت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے معجزات کو غلط طریقے سے بیان کیا اور یہ کہہ دیا کہ ان کی طاقت جادو کی وجہ سے تھی، لیکن قرآن مجید نے صاف صاف واضح کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کی طاقت اللہ کی عنایت سے تھی، نہ کہ جادو سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سب کو یہ سکھایا کہ طاقت، دولت اور حکمت سب اللہ کی عطا ہیں اور انسان کو ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ان کے بعد یہ سبق صدیوں تک انسانوں کے لیے مشعل راہ رہا۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہیت ایک مثال بن گئی کہ حقیقی اقتدار اور کامیابی صرف اللہ کی رضا، علم اور عدل کے ساتھ ممکن ہے، اور یہ کہ ہر عظیم طاقت کے پیچھے اللہ کی عنایت اور حکمت چھپی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت میں ایک نیا دور شروع ہوا، لیکن ان کی عظمت اور حکمت کا اثر اب بھی موجود رہا۔ ان کے بعد کچھ لوگوں نے ان کی طاقت اور معجزات کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ شیطانوں نے دربار کے نیچے جادوئی کتابیں چھپا دی تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت جادو کے ذریعے چلاتے تھے۔ بعض لوگ ان دھوکہ دہی میں آ گئے اور دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کی طاقت اللہ کی عنایت سے تھی، نہ کہ جادو سے۔ قرآن میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کے فرمانبردار تھے۔ اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جانشین کے بارے میں ایک امتحان رکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دربار میں بلایا اور اس سے سادہ مگر عمیق سوال پوچھے۔ پانی اور روٹی کا ذائقہ کیا ہے؟ نمبر 2، آواز کی طاقت اور کمزوری کا سبب کیا ہے؟ نمبر 3، انسان کے جسم میں عقل کا مقام کہاں ہے؟
نمبر 4، دل کی سختی اور نرمی کس سے پیدا ہوتی ہیں؟ ان کے بیٹے نے ان سوالات کے جواب نہ دے کر یہ ثابت کیا کہ نبوت اور حکمت و وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر خود ان سوالات کے جواب دیے جو دنیا اور آخرت کے لیے سبب بن گئے۔ پانی زندگی ہے اور بغیر پانی کے کچھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ روٹی جسم کو طاقت دیتی ہے، عقل دماغ میں ہے، اور کم عقل ہونے کا مطلب ہے کہ دماغ کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ دل کی نرمی اور سختی اللہ کی یاد اور تقوی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسمانی تھکن اور آرام پیروں کی حرکت سے متعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی، ان کے معجزات اور ان کی تعلیمات نے نہ صرف ان کی سلطنت کو مضبوط بنایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن گئے۔ ان کی حکمت اور علم قدرتی اور روحانی دونوں پہلوؤں میں انسانوں کے لیے مثال قائم کرتے رہے۔